गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ है जिस पर अजीज। लगता है कि मुल्क में 2 सूबाई असम्बलियों का इंतखाब इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश बन चुका है। एक तरफ हुकूमत है जो किसी तौर भी नहीं चाहती कि यहाँ पर इलेक्शन हो, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी किसी तरीके से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस हवाले से तैयार नहीं है। वैसे तो तारीख जो इलेक्शन की दी गई है वो 14 मई है पंजाब में, लेकिन क्या 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा? अभी आपने इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी, बड़े कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत की तरफ से जो क्लियर गाइडलाइंस हैं या क्लियर सिग्नल्स हैं वो यही बताते हैं कि किसी तौर भी वो नहीं चाहते कि इलेक्शन अलग अलग हो मुल्क में, और इलेक्शन जब भी होंगे इकट्ठे ही होंगे। 27 अप्रैल तक मुज़ाकरात का एक टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ये इंदिया मिला कि शायद इलेक्शन कराने के लिए वो हर तरीके से अपने आप को असर्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर हमने एक कैंपेन देखी जो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल की गई। अदालत के हुक्मनामे में जो कि दिया गया 27 अप्रैल तक के लिए मुज़ाकरात का टाइम देते वक्त ये कहा गया कि अदालत को एक ही दिन में मुल्क भर में इंतखाबात मुनक्किद कराने के हवाले से इत्तफाक राय कायम करने के लिए होने वाले मुज़ाकराती अमल पर कोई इतराज़ नहीं है। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद कानूनी और आईनी सवाल है, ताहम इस मोहलत के बावजूद 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इस अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के फैसले पर अमल दरामद करवाने की पाबंद हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ने अदालत के सामने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद की तजवीज़ पर न सिर्फ मुस्बत रद्द अमल दिया है बल्कि इस तजवीज़ से इत्तफाक भी किया है। अदालत को बताया गया है कि 26 अप्रैल को सियासी जमातों के दरमियान एक इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास के अगले रोज 27 अप्रैल को सियासी राब्तों मुज़ाकरात की पेशरफ्त की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि कोई पॉजिटिव साइन नहीं आया सियासी जमातों की तरफ से इन मुज़ाकरात के हवाले से। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा देखिए। और हम न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर। कोर्ट पहले उसकी बुनियाद पर फैसला दे कि ये शख्स जो है ये फला फला जराइम में मुलव्वस है और उसकी बुनियाद पर वो नाअहल है, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा जी, जबर नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। नून लीग के रहनुमाओं ने अदालत में कहा कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने ट्विटर के जरिए ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही कर दिया, ऑलमोस्ट ना ही कर दी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है। उनका ट्विटर अकाउंट अगर आप देख लें, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं, ये बात याद रखें। दूसरी तरफ हमने देखा कि इमरान खान जो कि मुसलसल एक उनके बारे में तासुर ये है कि वो किसी भी तरीके से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, उन्हें भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन में अब 36 घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक सियासी जमातों में कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा है। अगर हुकूमत अपने इत्तेहादियों और अपोजिशन को इंगेज भी करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले कोई आपको नतीजा निकलता हुआ नजर आएगा? मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। जैसे ही ऑडियो लीक आती है तो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स पर, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में जो उनका एक मुसलसल शिकवा है सुप्रीम कोर्ट से, वो मजीद तक़वियत के साथ करते हुए नजर आते हैं। क्या हम देख रहे हैं कि ये मामला अब शायद और आपको मुंजमद होता हुआ नजर आए या इसका कोई नतीजा निकलेगा? डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू। क्या बाज़ाब्ता तौर पर आपसे बातचीत के लिए राब्ता किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद कैसर साहब ने कहा कि जी मुझसे कुछ रवाबित हुए, लेकिन ऐसा कोई मुज़ाकरात मीटिंग अभी तक ऐसा कोई नहीं हुई है पीडीएम की तरफ से, और ना ही हम समझते हैं कि ये कुछ सीरियस एफर्ट है
کیونکہ اگر آپ دیکھیں فریہ کہ ان لوگوں نے 2 قراردادیں پارلیمنٹ سے پاس کی، پھر جو ان کے ماتحت ادارے جیسے منسٹری آف فائنینس اینڈ ڈیفینس ہیں انہوں نے ڈیفائی کیا سپریم کورٹ آرڈر کو، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آرڈر ڈیفائی کر رہے ہیں، مسلسل ڈیفائی کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور اس طرح کے کیبنٹ ممبر اسپیشلی جو لا منسٹر ہیں وہ باضابطہ طور پہ ڈیفائنس میں جا چکے ہیں۔ ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف یہ ملک جا رہا ہے اگر یہ حکومتی صورتحال یہ رہی، جو کہ ایک بڑی خطرناک جو ہے صورتحال ہے کانسٹیٹیوشنلی، کہ حکومت وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کر رہی ہے۔ 1999 میں بھی 97 میں بھی جسٹس امداد علی شاہ کیس اگر آپ دیکھیں جب ان وہ تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ جب انٹرو میں ابھی آپ نے 2 بیان سنائے فضل الرحمان صاحب کے اور مریم کے، تو میں فضل الرحمان صاحب کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو بھی ریلیونٹ نہیں سمجھتے۔ 2 سیٹوں والا شخص کھڑا ہو کے 155 سیٹوں والا کہہ رہا ہے کہ جی وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اور دوسرا مریم نے اپنا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، میرا خیال ہے پولیٹیکل ہسٹری وہ پڑھتی نہیں ہے۔ 250 پولیس مقابلے عابد باکسر کے تھرو کروائے ہوئے، ماڈل ٹاؤن کروایا ہے انہوں نے۔ تمام سیاست کا جو اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 لیول، وہ مسلم لیگ نواز انٹروڈیوس کرایا ہے، اور ایک سب سے پاپولر پارٹی کو یہ کہنا کہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو میرا خیال ہے ان سب کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بڑی میچورش ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی کو یہ ایکسیپٹ کرنے کی بجائے آپ ڈیفائنس کریں، وہ بھی سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ آرڈر، اور وہ کیا کہہ رہی ہے۔ فریہ اس وقت فیصلہ کرنا ہے، عوام نے بھی فیصلہ کرنا ہے اور اداروں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آئین مقدم ہے یا نہیں ہے۔ 90 دن کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے یا پلس 90 دن انتخابات آپ نے 2 اسمبلیوں کے کروانے ہیں یا نہیں کروانے۔ رائٹ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اپلیکیبل ہے نہیں ہے، بھائی افتخار یہ صاحب، یہ فیصلہ تو خود خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ آگے جانے کے لیے تیار ہیں، تو 90 دن تو ویسے بھی گزر چکے ہیں۔ نہیں دیکھیں، بات نیت کی ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اگر انہوں نے پلان لے کے آنا تھا تو رانا ثناء اللہ اور یہ باقی جو کیبنٹ ممبر ہیں یہ کیوں بار بار بول رہے ہیں کہ الیکشن اکٹھا ہوگا اور آگے ہوگا جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اوکے کیونکہ ٹھیک ہے، اس یہ کی نیت ہی کوشچن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا۔ اگر مجھے اجازت دیں ران صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کیا مذاکرات کے حوالے سے کیبنٹ کو لیا گیا ہے مشاورت کے لیے یا اپنے اعتماد کے لیے؟ اور اس وقت تک ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ جس ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں افتخار صاحب اور کیسر صاحب میرے شو میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی فارمل مذاکرات نہیں تھے۔ سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، there is no formal talk، تو پھر ہم نہ ہی سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج انٹیریئر منسٹر نے بھی جو ہے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشنز ہوں گے، اکٹھے ہوں گے الیکشنز، پورے پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نیچے ہوں گے۔ تو یہی موقف جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، اور اسی موقف کے اوپر ہم کھڑے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ اکٹھے اس ملک میں ہونے چاہیے، اور اس کی ڈیٹ جو ای سی پی نے، جس کا آئینی کام ہے، آئین جو ہے وہ صرف سیاست دانوں کے لیے نہیں ہوتا، آئین جو ہے وہ عدالتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور آئین کہتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ری رائٹ، امینڈ اور کانسٹیٹیوشن کو کریٹ نہیں کر سکتی۔ اور ایک جو آئینی حکومت تھی وہ چھین کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی، اس کا ریویو نہیں سنا گیا، اور پھر اب وہی جو آئین جو سپریم کورٹ پہ لاگو ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میجورٹی فیصلے کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، وہ میجورٹی فیصلہ تو وہ رد ہو گیا، اور جو معاملات ہیں اب وہ جس طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک، ہم نے تو کوئی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ رد نہیں کیا، ہم نے ہمارے سے انہوں نے پیسے مانگے تھے، ہم نے وہ پارلیمنٹ کے سامنے مدعا رکھا اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس کو ووٹ ڈاؤن کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ ہے اب تک کا، اور جو ایک کہہ لیں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتی ہے، سیپریشن آف پاور ہوتی ہے، جوڈیشری کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور لیجسلیٹو کا اپنا رول ہے، اس حدود میں چلنا چاہیے معاملہ۔ لیکن اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ لیجسلیٹو کا رول بھی اختیار کرنا چاہتی ہے، ابھی ایک جو بل ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، وہ لا بن چکا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اب اپیل کا بھی رائٹ ہے، اور سو موٹوز کا بھی لینے کا تو جو طرز ہے اور طریقہ ہے وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ بہتر کر دیا گیا ہے۔ رائٹ تو اب بہتر رہے گا کہ اگر ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتا ہوا معاملات کو چلائے تو میرے خیال سے کوئی آئینی بحران نہیں ہے۔
राइट। लेकिन जिस तरीके की अभी कुछ जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं वो तो कुछ और ही बता रही हैं। ठीक। सो डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े है, इसमें फ़िलहाल कोई लचक नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान साहब का कहना ये है कि मई में हुकूमतें ख़त्म करें या हमें कोई ऑफ़र दें तो हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन क्या कोई मुज़ाकरात आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट अगर लेट्स से डिसाइड कर भी देती है तो इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? देखिए जी, दोनों के जवाब जो है वो ना में आएंगे, क्योंकि इनकी मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमारा इसमें, हम तो कह रहे हैं इंतखाबात हों, हम तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हम चाह रहे हैं कि प्रोविंशियल इलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और जहाँ जहाँ पे इलेक्शन आए हुए हैं वहाँ पे, यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएं। इसी तरह जब 13 अगस्त को असेंबलियाँ तहरीर हो जाएंगी तो उसके बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये इनकी जो है ख्वाहिश थी, यानी कि पीडीएम की, एक दिन में इंतखाबात होना। तो उसमें, उस तनाजर में इमरान खान साहब ने कहा कि कोई टेंजेबल सब्सटेंशिएटेड कोई उनका सजेशन है जो वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे तो उसके ऊपर एक बातचीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये ताबड़तोड़ हमले ये कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जिस तरह उनको मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह ये डॉक्टरेट किस्म की ऑडियोज लीक करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुझे नहीं लगता फरिया कोई अगले 36 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी हुकूमत जो कि ये लेकिन चाह आपको रही क्या है, ये लगता है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा पंजाब में? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा जी। कोई शख्स, किसी बंदे में जुर्रत नहीं है इसको रोकने की, बशमूल पीडीएम की हुकूमत की। अगर इन्होंने देखें, फैसला ये करना है, इन्होंने सारे इदारे जेर किए हुए हैं, एक इदारा रह गया वो सुप्रीम कोर्ट है। आज फैसला ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट जेर होगी या खड़ी रहेगी आईन पाकिस्तान पे। अगर आईन पाकिस्तान ने कायम रहना और खड़ा रहना है तो इलेक्शन होने हैं। राइट। अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर देना है तो फिर आप इलेक्शन ना कराएं, फिर तो बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे लोग टैक्स देना भी बंद कर दिया, फिर राइट। खेलें। दिस विल बी अच्छा, एनार्की ओके देन। ओके, मैं ये आज ये चाहूंगी एनार्की से क्योंकि चले। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपकी गहरे ताल्लुकात है, आप उसका हिस्सा है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये ट्वीट की, राणा साहब कि वज़ीर आज़म ने इतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत है। अवाम पार्टी इत्तेहादी जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2002 को कौमी असम्बली के कायद ऐवान का वोट ले चुके हैं। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये ट्वीट की है? क्या कहीं से कोई आपको कहा गया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले? नहीं, कोई ऐसी बातचीत अंदरूनी नहीं खाना हुई, विस्पर्स में? नहीं, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये गलत अफवाह चलाई कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो उन रिपोर्ट्स को रद्द करने के लिए मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो है ये ट्वीट किया। अगर आप मुझे सिर्फ अलाउ करें, देखिए 90 दिन में इलेक्शन तो केपीके में तो नहीं हो रहा। पंजाब में कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंजाब एक गैर आईनी तरीके से आइन की इंटरप्रिटेशन के तहत जो है नई री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको दिया गया। और अब तो बातें और निकल आई ना कि आप जो है वो किस 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 स्ट्रेटजी के तहत ये असेंबलियां डिसॉल्व की गई, ये आपकी और बात सही है जिसको आप राणा गद्दार साहब, कहते लेकिन हैं। जब डिग्गी नहीं में जाके मुलाकात हुई थी ये तब भी रेलिवेंट थी उस वक्त भी। नहीं, डिग्गी के अंदर ये तो अफवाह है ना जी, ये तो साबित कहीं नहीं हुआ कि डिग्गी में मुलाकात हुई थी। जब ऐसी कोई चीज सामने आएगी तो तब हम इस पर बात कर सकते लेकिन हैं, लेकिन ये मुलाकात तो हुई थी, तस्लीम लेकिन शुदा आपकी बात बात होगी ना। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जाके मुलाकात की कॉन्फर्मेशन दी, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात नहीं, उस वक्त लेकिन भी हैरान दुरुस्त कुन थी जब बात शहबाज यह है, शरीफ साहब मुलाकात करते थे। अब तो ये समझ आ गया ना कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो बनाई गई, जो कि आप नजर आ रहे हैं कि ये इतनी कामयाब ये स्ट्रेटजी नहीं। इमरान खान कह रहे हैं, ये इमरान खान कह रहे नहीं, हैं, मैं उन्होंने नहीं कहा, कह रहा। मुझे उन्होंने भी कहा, आप लोगों ने भी मशवरा दिया, उन्होंने भी दिया, ये कहा है उन्होंने। तो ये इसका क्या मतलब है कि राइट। उनके मशवरे वो मान रहे हैं, सियासी स्ट्रेटजी उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है इस गैर आईनी अमल को जो है सवाल भी नहीं इस पे उठाती। तो यहाँ सवाल तो बहुत सारे बनते हैं जी। इसका जवाब तो यानी डॉक्टर कि साहब दे दे। एक तो आज, क्योंकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आज डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया। सो यकीनन उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये बड़ी अहम सवाल है, जब आप उस इंटरव्यू में मौजूद थे, यू वर एक्चुअली सिटिंग देयर, जब खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं समझता कि अपोजिशन लीडर को मिलना चाहिए, उसके बाद उन्होंने जाके मुलाकात की और अब वो ये बता रहे हैं उस मुलाकात में क्या क्या मशवरे भी दिए गए। सो योर कमेंट्स।
دیکھیں جی، صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں، اس میں موجود تھے، تو یہ بالکل بات بجائے رہی آئی ایس پی آر کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی میں رائٹ. جو ہے ٹھیک. جی ایک زرداری صاحب کی بھی ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں. زرداری صاحب نے کیونکہ بات ہو رہی تھی ان سے بلاول ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات میں، انہوں نے یہ کہا ہے لیٹس ہیو اے لک، حکومت ہماری نہیں ہے، ہم اس حکومت میں شریک ہیں، ہم مجبوری میں اس اتحادی حکومت کا حصہ بنے. اگر ہم اتحادی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو 235 تک وہی ٹولہ اقتدار میں رہتا. وزارت خزانہ کا قلمدان ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے. میری خواہش ہے بلاول وزیر اعظم بنے. رانا صاحب، اب سے کچھ دن پہلے تک فارمر پریزیڈنٹ اس بات پہ بار بار کہتے تھے کہ یہ مجھے کریڈٹ دیجئے، یہ میں نے وی او این سی کو سوچا ہے، میں نے تمام معاملات اس میں حل کیے ہیں. اب اگر وہ یہ آ کے کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ ہم بڑی مشکل سے شامل ہوئے ہیں، تو اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کی پرفارمنس سے ہے؟ یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا کہ یہ جو کولیشن ہے، یہ یہاں ہمارے بھی پارٹی کے اندر جو کافی لوگ ہیں، ان کا خیال تھا کہ ہمیں فوراً الیکشنز کے اندر چلے جانا چاہیے ہے حکومت کے بعد. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن پھر کولیشن کا یہ فیصلہ تھا اور سب کا فیصلہ تھا کہ یہ مشکل اکنامک ٹائمز کے اندر اگر ہم حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں یا الیکشنز میں چلے جاتے ہیں تو شاید یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. تو پھر یہ حکومت کنٹینیو کی اور اگین یہ رانا ایک صاحب، کیونکہ کلیکٹو. آپ تو اکنامکس کا بہت یو ہیو اس میں بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے انٹرویو میں کلیئرلی کہہ چکے ہیں اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کو ڈی فالٹ کا خطرہ نہیں تھا. یہ میرے پاس آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کی. سو یہ کہاں سے، اور ان سے میں نے خاص طور پہ پوچھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں، ڈراوا دیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ غلط کہتے ہیں، کبھی بھی چاہے پی ٹی آئی کا وقت تھا یا کوئی اور وقت تھا یا اس کے بعد کا وقت تھا، ہم ڈی فالٹ کے خطرے میں نہیں تھے. دیکھیں، ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. ڈیفالٹ کا مثال کے طور پہ پی ٹی آئی نے تو پورا 1 سال ڈھنڈورا پیٹا، ابھی پیٹے ہیں. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے، وہ So ان he کا is the رائٹ ہے کہ finance وہ minister, ان کا پرسپیکٹو ہی بہت از امپورٹنٹ ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت اکنامک سچویشن تھی، اور اگر یہ ہم لوگ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں، آئی ایم ایف کے معاہدے کو بحال کیا ہے، ابھی 9th ریویو کا بھی مکمل ہونے جا رہا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ، اگر یہ مراحل 8th اور 9th ریویو نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ڈیفالٹ پروبیبلی کر جاتا. Right. تو ہم نے اس ملک کو سیو کیا ہے ڈیفالٹ سے، یہ میرا اوپینین ہے اور آئی ٹرولی بلیو اٹ. بالکل اگر پاکستان کو ٹھیک مینج کیا جائے تو ڈیفالٹ کا بالکل کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن جس طرف سے اس کو لے کے جا رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا. تو وہ جو ہم نے حکومت لی، اب یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں ہے، کیا So آپ کہتے کنڈیم کرتے ہیں ہیں، زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر حکومتی فیصلے کی اونرشپ لینی پڑے گی. وہ حکومت کا بارہا حصہ ہیں، فارن منسٹری ان کے پاس ہے اور منسٹریز ان کے پاس ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی، اور سارے فیصلے کابینہ ڈیٹیچ کے کر تھرو لیں. ہوتے ہیں، کوئی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ تو آ گیا. ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، کیا کسی موقع پر پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے تو اپنے اس میں اسٹیٹمنٹ ایک جو ان کی چل رہی تھی آرڈر میں، انہوں نے جب کانورسیشن اٹارنی جنرل سے ہو رہی تھی اور یہ جب قراردادیں انہوں نے ریفر کی تو انہوں نے بتایا، اور اسپیشلی ان ٹرمز آف فائنینشیل اپروولس میں، کہ جو حکومت ہے وہ اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ کھو بیٹھی ہے پروبلی، اس لیے آپ جو ہے منی بل آپ کا جو تھا وہ اپروو نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ مورلی، جو کہ یہ ساری پالیٹکس مورل گیم ہے، جو کہ مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے، تو ان کو لے لینا چاہیے. اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہنا چاہیے. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں پریزیڈنٹ صاحب کو ضرور کہوں گا کہ ان کو لینا چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس، کیونکہ سرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی میننگ فل ہے کہ وہ میرا خیال ہے ان کو پارک کر چکی ہیں، ڈمپ کر چکی ہیں. جو میرا خیال سوشل کیپٹل تھا یا پولیٹیکل کیپٹل تھا، نون لیگ نے جو ہے وہ ایگزاسٹ کر دیا ہے. اور وہ ان کے ایڈورسری رہے ہوں ایک زمانے میں، ابھی اکٹھے مل کے یہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن ایک سیاسی چال اچھی تھی زرداری صاحب کی، اور ان کا اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جو دیا ہے تو اس کا بڑا سگنیفیکینس ہے. میرا خیال ہے ان کو دینا چاہیے.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ پچھلے اس میں نا کوشچن میں ISPR پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. آج بڑی اچھی پریس کانفرنس جنرل احمد نے کی اور کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان افواج دنیا کی 10 بہترین فوجوں میں آتی ہے اور سیلیبریٹڈ ہے ان ٹرمز. 20 سال ہم نے جنگ لڑی اور بہترین فوج تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں میرا خیال ہے کہ ان کو ایک ریالٹی چیک کی ضرورت ہے, اور وہ ہے جب انہوں نے کہا کہ سینٹر آف گریوٹی عوام ہیں اور ہم نیوٹرل ہیں یا کسی پارٹی کو سپورٹ نظریے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جو انہوں نے یہ بات بولی ہے اس وقت جو یہ سچویشن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں سینٹر آف گریوٹی جو ہے عوام ہے. میرا 3500 ورکر, میرا ایک انسٹاگرام جو مینج کرتا ہے عمران خان کا, 6 دن بعد آیا فریاد. ہمارے جو ہے بندوں کو اٹھایا گیا, بھرنا کیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا. علی امین اس وقت بھی زیر حراست ہے. اس وقت مراد سعید کے پر 6 پرچے ہو چکے ہیں. اس وقت آج کے دن میں 6 پرچے ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو کل بلاسٹ تھا جس کو وزیر اعظم نے بعد میں کہا کہ سوسائڈ بلاسٹ نہیں ہے, شارٹ سرکٹنگ ہے. یہ اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے. اگر مجھے اجازت دے دیں میں اس پہ جلدی سے کامنٹ لے لوں رانا صاحب, دین ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. لیکن پرائم منسٹر کو کلیریفیکیشن دینی پڑی. ان کی ٹویٹ اگر ہم دکھا دیں, پہلے انہوں نے اس پہ سوسائڈ بامبنگ کا کہا, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی. ہیسٹی ٹویٹ کرنے پہ آپ کے خیال سے پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رانا صاحب؟ اینڈ یو کین سرٹنلی کامنٹ آن DGI-SPR's پریس کانفرنس. نہیں دیکھیں, ہوتا یہ کہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو انیشل رپورٹنگ جو ہمیں PM آفس کو تو ڈائریکٹلی آبویسلی لا انفورسمنٹ کی طرف سے ہی رپورٹس آتی ہیں, تو جو رپورٹس اس وقت آئیں اس کی بالکل مطابقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. اور پھر آپ اس یہ کے کہہ رہے ہیں بعد کہ ان کو انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ یہ آئی تھی کہ اٹس اے سوسائڈ بام؟ جو انیشل رپورٹس آئیں, جب جو انیشل اسیسمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی, اور پھر اس کے بعد جب وہ اسیسمنٹ جب اس پہ اوپر بہتر تحقیق ہو گئی تو وہ پھر ڈیفینیٹلی میرے خیال سے PM آفس کا جو سٹاف ہے, کیونکہ یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے. ہم نے یہ اسیوم کیا کہ شاید انہوں نے ٹیلی ویژن پہ یا چینلز دیکھ کر یہ ٹویٹ کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ he actually had report. نہیں, جو ہمیں انیشل رپورٹ آئی ایجنسیز کی, جو وہاں ہماری لا انفورسمنٹ ہے اس میں پولیس ہوتی ہے, اس کے اندر اور لا انفورسمنٹ کی جو ہے وہ ایجنسیز ہوتی ہیں, تو جو انیشل رپورٹ آتی ہے PM آفس جو ہے وہ میڈیا کو دیکھ کے رپورٹ نہیں کرتا. جو ہمیں انیشل رپورٹنگ آئی وہ اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ اگر ٹویٹ ہوگی, لیکن جب وہ جو انفارمیشن جب اپڈیٹ ہوئی تو اس کو پھر اپڈیٹ اس ٹویٹ کو کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جی بات مکمل کر لیجیے. ہمیں ڈیلے کے ساتھ جو ہے وہ جب تک کنفرمیشن آف رپورٹ نہ ہو جائے تو تب تک میرے خیال سے ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کا جو ہے وہ آپ ایڈوائز کریں گے پرائم منسٹر کو؟ DPO اور جو DG ہے وہاں کا وہ کہہ رہا ہے شارٹ سرکٹنگ ہوگی ہے نا, انہوں نے بیان آ گیا PM صاحب کے بعد. But Prime Minister has not said it. لیکن کلیریفیکیشن کے ساتھ ہی, جیسا کہ ایڈوائزر ٹو PM نے بھی یہاں پر کہا کہ یہ سینسٹیو معاملات ہیں اور ان کو سینسٹیولی ہی ڈیل کرنا چاہیے, سینسٹیولی ہی ٹویٹ کرنا چاہیے. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرے گی, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. Are we heading towards a complete meltdown? Right after a break. اینڈ ویلکم بیک. آج DGI-SPR میجر جنرل احمد شریف نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی, بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کیا, سوالات کے جوابات بھی دیے. انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ سیاسی طور پر وہ کسی بات کے جواب دینے کو مناسب نہیں سمجھتے, لیکن سیکیورٹی ایشوز, دیگر ایشوز اور بڑی حد تک اس وقت کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان سب کو انہوں نے ایڈریس کیا. خاص طور پہ فوکس کیا جو کہ پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین جاری ہے, پروپیگنڈا ہے. کیا کہا DGI-SPR نے؟ لیٹس واچ دیٹ. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ رہے گا. کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو وی کین ٹیک دس بیٹل انٹو دی اینیمیز ٹیریٹری. اور جہاں تک کچھ ناقدین کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشنل پریپیئرڈنس میں کوئی پرابلم ہے, پاکستان فوج کا ایک ایک سپاہی ایمان
तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह के जज्बे से सरशार है। हम शहादत को आगे बढ़कर गले लगाते हैं। DGISPR ने यह भी दोहराया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मानना है कि ताकत का असल महवर आवाम है। ये भी देखिए, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहां तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। मज़हर अब्बास साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? और जो एक कश्मीर के हवाले से खास तौर पे बात की और प्रोपेगेंडा के हवाले से बात की, आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई एक खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है? देखिए, इस वक्त तो ब्रूटलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जो वीडियो लीक्स हो रही हैं, और पिछले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में हमने देखा है कि ये ट्रेंड सा बन गया है। हम एज ए जर्नलिस्ट, मेरे नज़दीक तो जिसकी सोर्स ही मुझे ना पता हो कि ये मेरे पास आई कहाँ से, ये इसका कंटेंट को मैं वेरीफाई नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, और इवन अदरवाइज भी अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आपको कंफर्मेशन हो भी जाती है फ्रॉम द 2 सोर्सेज कि जिनके दरमियान गुफ्तगू है, वो कहते हैं हाँ गुफ्तगू हुई है, सवाल फिर भी अपनी जगह मौजूद रहेगा कि उस गुफ्तगू को टैप करना और उस गुफ्तगू को लीक करना। एक तो टैबिंग होती है कि जब आपको कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, कोई टेररिज्म के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ कोई कॉन्वर्सेशन आप ट्रेस करते हैं, जो कि होता है, होना भी चाहिए, लेकिन वो लीक नहीं की जाती, उसके ख़िलाफ़ फिर एक्शन होता है अगर वहाँ पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें और सबूत के तौर पे वो पेश की जाती है। यहाँ हो रहा है टू गेन समथिंग, टू मलाइन समवन। आप जिससे जावेद इकबाल से लेके आज तक देख लें आप उसमें, और फिर उसके कोई एक्शन नहीं होते, कोई फॉलो अप एक्शंस नहीं होते कि भाई अगर इतनी पिछले इन सालों में जो वीडियो और ऑडियो लीक्स हुए, इनका किसी एक का भी फॉरेंसिक हुआ है, किसी ने भी करवाया है, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो ये गवर्नमेंट हो। तो ये तो मुझे लगता है कि ये कभी और कुछ पता नहीं, हम नहीं कह सकते कि और बेशुमार ऑडियो और वीडियोस होंगी, ऐन मुमकिन है कि जिनकी लीक की जा रही हों उनको पहले ये सुनाई भी जाती हो, उनको पहले ये दिखाया भी जाता हो, उनसे शायद पहले ये कहा भी जाता हो कि जी आपकी हमारे पास ये है। अगर वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो शायद नहीं होती लीक, कोऑपरेट नहीं करते तो उनको एक झटका देने के लिए किया जाता है। ये सारी टैक्टिक्स होती रही हैं। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने आप को एंगेज करती हैं। जहाँ की DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे तासुर मिला कि उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश, दायरा मुल्क की जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग है और कई सालों से 2013 से ये ऑपरेशन जारी है किसी न किसी शक्ल में, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ का चीन का दौरा, ये सारी चीज़ें, और इस वक्त जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे जनरली उन्होंने अवॉइड किया। DGISPR ने पॉलिटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना उन्होंने अवॉइड किया। हालांकि उनसे जनरल बाजवा के हवाले से 2-3 सवालात हुए, उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से भी हुआ, मुल्क में मार्शल लॉ के हवाले से भी हुआ, मुल्क में इमरजेंसी के हवाले से भी हुआ, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए उन्होंने यहाँ तक अपनी बात को महदूद रखा कि जी ये कौमी फ़ौज है और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक गैर सियासी ताल्लुक़ होता है फ़ौज का हुकूमत के साथ, तो अपने आप को कन्फाइंड किया। लेकिन टाइमिंग जिसकी ज़ाहिर है, इसकी टाइमिंग्स को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कि सलूशन नहीं नज़र आ रहा, मुझे नहीं लग रहा हम सलूशन की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। और ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। सबसे ज़्यादा जो मुझे दबाव में लग रहा है सूरत हाल, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लोगों की नज़रें भी हैं, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और अपने फैसले को इन्फोर्स कैसे करवाती है। अगर वो इन्फोर्स करवाने में नाकाम रहते हैं तो फिर तो एक यही होता है ना कि मैं अगर एक फ़र्ज़ करें मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ और मैं अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता, तो मेरे पास इसके सिवा और क्या चॉइस होती है कि मैं स्टेप डाउन हो जाऊँ।
یا میرے پاس یہ کیا چوائس ہوگی. مطلب صاحب یہ آپ سے بڑی اہم بات کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکچولی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے؟ دیکھیں نا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ فرض کریں آرٹیکل 190 یا 245 انووک کرتی ہے سپریم کورٹ, اور جس طرح جیسے سجاد علی شاہ والے کیس میں ہوا تھا کہ وہ آرمی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پھر وایا منسٹری آف ڈیفینس آئیں, منسٹری آف ڈیفینس انکار کر دیتی ہے, فرض کریں بھیجتی نہیں وہ چیزیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں گے. اچھا گورنمنٹ کو گھر بھیجتے ہیں, اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیونکہ ایک پرائم منسٹر جائے گا تو وہی پارلیمنٹ دوسرا پرائم منسٹر الیکٹ کر لے گی, دوسرا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے گا. ایک یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں, فل کورٹ سے شاید ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اتفاق کر لیں اس سے, یا تو مجھے اس وقت کہیں بھی ون ون سچویشن نہیں لگ رہی. اوکے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی لوز کرتا جا رہا ہے اور سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, سسٹم جو ہے کمپلیٹلی کولیپس کی طرف چلا گیا ہے. رائٹ. سو جنرل صاحب یہ خدشات تو اب واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاک آرمی اس حوالے سے آگاہ نہ ہو. سو آج کی پریس کانفرنس کو کیا ہم اس کے تناظر میں دیکھیں, اگرچہ بار بار یہ بات کہی گئی کہ ہم سیاست سے الگ ہونا چاہتے ہیں. دوسری جو اہم بات, اور یہ کیونکہ ویٹرنز کا بھی ذکر ہوا, آپ نے بھی سنا ہوگا خاص طور پہ, اور انہوں نے کہا کہ وہ قابل احترام ہے, لیکن سیاسی ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہونا چاہیے. کیا اس وقت جس انریسٹ کا ذکر کیا گیا ہے, کیا وہ انریسٹ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ میں اس حد تک تو انریسٹ ہونا چاہیے بھی, کیونکہ وہ بھی اس ملک کا ایک حصہ ہیں اور وہ بھی بلڈ اینڈ فلیش ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں اس وقت مختلف پوزیشنوں پہ کام کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, پاکستان کے لیے جانوں قربانی دے رہے ہیں. کہ پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ مایوس کن رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. جس طرح بھی مظہر بھی کہہ رہے تھے, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ سولوشن کی طرف بڑھتا ہوا کوئی ہمیں نظر آ نہیں رہا. جن کی مین ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو شاید نبھانا چاہتے نہیں ہیں. اگر نبھانا چاہتے ہیں تو شاید وہ اپنی کوئی کمزوری سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. تو مسائل تو ہیں جو جاری آپ کی سیاسی چپرکش ہے, جس سے ملک میں ایک سیاسی بحران کی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے یہ آپ کی اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہے, یا آپ کے ہر شعبہ زندگی کو افیکٹ کر رہی ہے. جس سے وہ تو افیکٹ ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور ان کی اپنی سوچ بھی ہوگی. اور عام طور پہ اس قسم کی جب یہ بات ہوتی ہے تو سوچ ڈائریکٹلی تو کوئی بات ٹی وی پہ آپ نہیں کرتا, بہت اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے بات. یہ آج کے دور میں تو ہر چیز کو مختلف قسم کے معنی پہنا دیے جاتے ہیں. آئی ایم شیور کہ چیف آرمی اسٹاف کے لیول پر گورنمنٹ سے اس قسم کی بات ہوئی بھی ہوگی کہ بھئی اس کا جو فوج کے خدشات ہیں ان کا اظہار کیا گیا ہوگا. اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی اگین وہ کچھ لیکس ہیں سینئر جرنلسٹ کی. ہم نے دیکھا نسیم زارا صاحبہ اور حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں اس حوالے سے الزام لگایا آرمی کی سابقہ لیڈرشپ پہ. کیا اس کی وجہ سے آج اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اس ایشو کو؟ جی میں سمجھتا ہوں بڑا ٹھیک ٹائم پہ اور ٹھیک بات کر دی انہوں نے, کیونکہ جو میڈیا میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا تھا, کسی کو شک ہونا چاہیے نہیں ہے. اور یہ جس طریقے سے اس انٹرویو کی آپ بات کریں, میں نے بھی سنا وہ انٹرویو. اس کے بعد میں نسرہ ملک صاحب نے بھی کچھ ٹویٹ کیے تھے, میں وہ بھی پڑھے ہیں. شاید بات کو جو رخ دیا گیا ہے وہ شاید بات اس طریقے سے نہیں ہوئی, کوئی کانٹیکسٹ کچھ کا اور تھا اس کا کچھ. لیکن بہرحال بات یہ ایک اپنی جگہ مسلم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی پرنسپلڈ پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر. اس میں حالانکہ ہم نے اوور دا ایئرز ہم نے پوزیشن خود ہی ڈائلوٹ کیا ہے, کبھی ایک حل لے کے آ جاتے ہیں, کبھی دوسرا حل لے کے آ جاتے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھارت کے ساتھ ہم دیکھا جائے کہ ہم بہت اچھے بوائے اسکاؤٹس ہیں, ہر ایک کی یہ خواہش رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی. تو اس میں لیڈ رول کشمیریوں کا ہوگا, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے جو دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہے یا ہوئی ہے, اس میں مین رول کشمیریوں کا ہے. خون کشمیریوں نے بہایا ہے, جانیں انہوں نے قربان کی ہیں, اپنے بچوں کی عزتیں انہوں نے قربان کی ہیں. اور جب ایک قوم اس حد تک چلی جاتی ہے پھر اس قوم کو محکوم رکھنا مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو محکوم تو رکھا نہیں جا سکتا. دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اب انہوں نے لیڈ رول لے لیا ہے سارے اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان اور بھارت مل کر اس کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں,
لیکن کشمیریوں کی جو ول ہوگی فیصلے اس کے مطابق ہی ہوں گے اس کے بعد. ٹھیک رائٹ. سو مرزا صاحب یو اے سینئر جرنلسٹ اور آپ کے کالیگز ہیں, آپ کے تاثرات کیا ہیں جو کہ لیکس ہیں نسیم زارا صاحبہ کی اور حامد میر صاحب کی؟ دیکھیں پہلی چیز تو مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ میری آج تک جنرل باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی, نہ بات ہوئی ہے مجھے. آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ مجھے, لیکن وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے کہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی اینکرز کی تنخواہوں کے بارے میں ان کا پوچھنا, کیا اس طرح کی چیزیں. پہلی چیز یہ کہ حامد میر صاحب نے جس طرح بھی پک کیا ہو وہ بات چیت, جس طرح بھی اور بھی لوگ ہوں گے, ظاہر وہ اکیلے تو نہیں تھے, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں, کسی بھی کانٹیکس میں جنرل باجوہ نے یہ گفتگو کیوں کی, ان کو کیا ضرورت تھی اس بات کی. اور اگر وہ ہے تو دیکھیں جس طرح اور کچھ انٹرویوز کی انہوں نے تردید کی, اس کی تردید نہیں کی انہوں نے اب تک. اس بات کی تردید نہیں آئی ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ گفتگو کی ہے یا نہیں کی. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ آف دا ریکارڈ, اب یہ بھی نہیں پتا مجھے کہ یہ آف دا ریکارڈ میں تھی اس میٹنگ میں, وہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی اور پرائم منسٹر سے 3 دن بعد کو جرنلسٹ ملے, 5 جرنلسٹ ملے اور وہاں پہ اس گفتگو کا ذکر بھی ہوا. سو یہ بات کہہ دینا کہ یہ اپنے تئیں کی گئی تھی اور پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا, سو پروبیبلی یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں لیکن پہلی چیز تو پھر کوشچن ہے اس کا, جنرل صاحب زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ کو یہ گفتگو کرنی چاہیے تھی, اتنی سینسٹیو بات, کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ, کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ. جب آپ دیکھیں جرنلسٹ ہوتا ہے, کوئی بھی جرنلسٹ مطلب آف دی ایتھیکلی تو ظاہر ہے کوئی چیز اگر کوئی مجھے آف دا ریکارڈ کہے گا تو میں یہ تو اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ میں آپ کو کوٹ کیے بغیر کیا لکھ سکتا ہوں, لیکن ہر 2 صورتوں میں آپ نے ان کی کنسرن لینی ضروری ہوتی ہے ایز اے جرنلسٹ, کہ میں اس کو اپنے ذرائع سے کر کے چلا سکتا ہوں, نہیں چلا سکتا, جو کچھ بھی ہے. لیکن اینی وے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے مجھے میرے لیے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہی واز دی آرمی چیف, اینڈ آرمی چیف ٹاکنگ اباؤٹ سچ اے سینسٹیو ایشو ود دی جرنلسٹ. کیوں, ایسی کیا بات تھی, ایسی کیا سچویشن پہنچ گئی تھی کہ جس پہ جنرل باجوہ کو یہ گفتگو کرنے کی ضرورت تھی. کیونکہ وہ ایک بہت لمبی میٹنگ تھی, آئی تھنک اس میں سے ایک بہت چھوٹا حصہ رپورٹ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے نا, دیکھیں فریاد, چیز یہ ہے کہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے وہ پاکستان کی ایک بہت ہی رسپانسبل پوزیشن پہ بیٹھا ہے. اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز کے بانے کیا ہیں. جب آپ 15-20 جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ چیز کہیں بھی کیوں کر رہے ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کانٹیکس میں. سو یو آر سیئنگ کہ جو بات کی جاتی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آف ریکارڈ ہے, بٹ ایٹ سم پوائنٹ یو وانٹ اٹ رپورٹڈ. یہی ظاہر ہے, یہ میڈیا ورلڈ کی ٹیکٹک ہے. مطلب کیوں آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے میرے نقطۂ نظر. ظاہر ہے جنرل میڈیا سے آپ ہارٹ ٹو ہارٹ تو کر نہیں سکتے, سو دیر مسٹ آلویز بی اے ریزن. لیکن اس کے بارے میں حامد میر صاحب, نسیم زارا صاحب اور بہت سارے لوگ وہاں پہ جو موجود تھے, دے کین ٹیل اس بیٹر. بات ہم تھوڑی سی آڈیو لیکس کی بھی کرتے ہیں جو شروع میں مظہر صاحب نے کہا. اگین عید کی چھٹیوں میں 2 آڈیو لیکس آئیں پے در پہ, ہم تھوڑا حصہ دونوں کا سنتے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. یہ ماجبی نون صاحبہ اینڈ رابعہ طارق صاحبہ کی گفتگو تھی. اگین ایک اور آڈیو لیک ہوئی اس کے بعد, وہ بھی دیکھیے. اینڈ دین خواجہ طارق اینڈ ثاقب نثار صاحب کی یہ آڈیو ہے. ایک تو اس میں پہلو یہ ہے خاص طور پہ جو پہلی آڈیو ہے وہ سٹیزنس آف پاکستان کی ہے, خواتین ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی بات چیت کریں, اور میرے خیال سے یہ رائٹ سب کے پاس ہے کہ وہ بات چیت ضرور کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ اپنی پوزیشن کو وائلیٹ نہیں کر رہے اور وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے چیلنج نہیں ہے گفتگو, تو کیا اس کو لیک ہونا چاہیے. جنرل صاحب, یور کامنٹس, کیا پریشر بلڈ کر لیا ہے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے اوپر آفٹر دیز آڈیو لیکس؟ دیکھیے پہلے تو مظہر نے جو بات کی نا, میں اس سے متفق ہوں. جنرل باجوہ صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, خاص طور پہ اگر بھی بات انہوں نے اس طرح کی ہے کہ پاکستان فوج, دیکھیے چیف آرمی سٹاف کی مین ذمہ داری کیا ہے کہ پاکستان فوج کو 24/7 365 جنگ کے لیے تیار رکھنا ہے. جو بھی ہمارے مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے فوج کو تیار رکھنا ہے, یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے.
اگر وہ کسی طریقے سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ شاید پاکستان فوج اس سلسلے میں کئی کمزور ہے تو ذمہ داری چیف آرمی اسٹاف کی بنتی ہے. بہرحال دوسری بات دیکھیے جی، میں تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ ہماری سیاست کیا آڈیو اور ویڈیو لیکس پہ آ کے پھنس گئی ہے. اور یہ نمبر ایک بالکل بات صحیح ہے کہ اس سے کیوں ریکارڈ کی گئی ہے، کیوں کی، کس نے کی، کس کی اجازت سے ہوئی. یہ انتہائی غیر قانونی ہے. آپ کو یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت جب 96 میں شاید جب گئی تھی تو ایک ریزن یہ بھی تھا کہ انہوں نے، ان کی حکومت نے اس وقت کے جو جسٹس شاید قیوم کی جو ٹیپ تھی وہ کی گئی تھی اس سے. اب یہ آپ نے 2 خواتین ہیں ان کی ٹیپ آپ نے کی، کوئی گھر محفوظ نہیں چھوڑا گیا اس میں. پھر دوسرا 2 جو لائرز ہیں بیسیکلی، چاہے چیف جسٹس ہوں چاہے فیض طارق صاحب تو گورنر بھی رہے ہیں، وہ آپس میں اگر مشورہ کر رہے ہیں تو مشورہ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. مشورہ سارا دن ہم کرتے ہیں. ہمارے ہاں سارا دن چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے تک سارا دن یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھ پہ میرے اپنے بچے، میرے مطلب نواسیاں پوتے پوتی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ یہ سارا کچھ ہم پبلک کر دیتے ہیں اس کی. نمبر ایک تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کو یہ پتہ کرے کیوں ٹیپ ہوئی، کس نے کی، کس کی اجازت سے ہوئی، اور یہ غیر قانونی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے ہم لوگوں کو. نمبر 2، یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو کوئی ارتھ شیترنگ نہیں ہے. یہ میرے نزدیک اگر 2 خواتین کو آپس میں بات کریں کسی سیاسی، اگر چیف جسٹس صاحبہ کی خوش دامن ہیں اور خواجہ طاہر رحیم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں، یہ اپنے سیاسی ویوز نہیں رکھ سکتے ہیں لوگ. رائٹ، بالکل رکھ سکتے ہیں. ہر ایک کو آزادی ہے پاکستان میں اپنے ویوز رکھنے کی، ایز لانگ ایز ان ویوز کا انفلوئنس نہیں ہوتا. اور وہ آپ کیسے پروف کریں گے؟ کم ٹو یو مرزا عباس صاحب. مریم نواز کی ٹویٹ سپریم کورٹ کا نہیں، ساس کورٹ کا. ہم نے دیکھا کہ اور لوگوں کی بھی ٹویٹس ہیں اس حوالے سے، مافیاز میں گھرا ہوا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی اس حوالے سے. پی ایم ایل این کے اکثر لیڈرز نے ٹویٹ کی اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو کورٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. مرزا عباس صاحب، اگین دا سیم کوشچن، کیا جو ٹھیک ہے انلیگل ہے آڈیو ریکارڈ کرنا، انلیگل ہے اس کو بغیر کنسنٹ کے لیک کر دینا، لیکن کیا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، کہہ نہیں سکتے پریشر ڈالنے میں، یہ تو پڑے، لیکن ڈیفینیٹلی ایون ادروائز فرض کریں یہ لیک نہیں بھی ہو تو سپریم کورٹ ہے اس لحاظ سے کہ ان سارا اس وقت جو نظریں ہیں وہ انہی کے اوپر ہیں. اور اب چونکہ ایک ایٹماسفیئر ایسا بن گیا ہے کہ یہ میرا جج ہے، یہ اس کا جج ہے، یہ اس کا جج ہے، وہ اس کا جج ہے، اس طرح کا ماحول بن گیا ہے. یہ میری سپریم کورٹ ہے، وہ اس کی سپریم کورٹ ہے. اس طرح کا جب ماحول بن جائے تو ڈیفینیٹلی، اب میں نے پھر یہ کہا کہ ان کے سامنے کی کوسچن یہی ہے کہ وہ اس کو اپنے اس فیصلے کو انفورس کیسے کرائیں گے، کیونکہ بہت کلیئر ڈیفائنس نظر آ رہی ہیں اور اس کلیئر ڈیفائنس کو روکنے کے لیے اب تک انہوں نے نہیں کی ہے کوئی ایکشن. اس کی جو بھی وہ نہیں کر، اس وقت انہوں نے یہ بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ ظاہر ہے منسٹری آف ڈیفنس نے بھی، منسٹری آف فائنانس نے بھی، آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھ لیں، آپ جے یو آئی کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھ لیں، تو پی ڈی ایم تو نہیں امپلیمنٹ کر رہی، پی ڈی ایم تو نہیں انفورس کر رہی. اب جو بات چیت ہے وہ بھی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آئے گا اور پی ٹی آئی تو کہیں بھی رویوں میں تبدیلی نہیں نظر آ رہی. تو پالیٹکس بہت نیچے کے لیول پہ چلی گئی ہے. اب یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے حوالے سے بھی خود سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اب تک تو انہوں نے ان کے حوالے سے کوئی نہیں لی کبھی. میں صرف اس لیٹسٹ نہیں، ایون جتنی بھی آڈیو ویڈیو آئی ہیں، کسی ایک آڈیو ویڈیو میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کوئی پوزیشن لی ہو، سپریم کورٹ نے کوئی کمیشن بنایا ہو، سپریم کورٹ نے کوئی ان ایجنسی سے رپورٹ طلب کی ہو کہ جی آپ ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں، کس بنا پہ کرتے ہیں، کیا اس کے قانون ہے، کس طرح پرائیویسی لا جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ہماری. بیسکلی ہم ایک بڑا سیریس مورل ویکیوم آ گیا ہے. جرنلسٹ آپ اٹھا لیں، یہ کالمسٹ اٹھا لیں، یہ جو ایسا لگتا ہے جیسے ہم پولیٹیکل ورکرز ہو گئے ہیں. ہم بیہیو نہیں کر رہے تھے جرنلسٹ، ہم بیہیو کر رہے ہیں کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کسی کو پولیٹیکلی سپورٹ کر سکتے ہیں تھرو یور رائٹنگ کو،
लेकिन हम तो पॉलिटिकल वर्कर से ज़्यादा वर्कर बन गए हैं। ये एक सिचुएशन है। इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स का आप देखें, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, और चूँकि एक ज़माने में भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन चूँकि उस ज़माने में इतना एक्सपोजर नहीं था, उस ज़माने में सिर्फ अखबारात थे, वो भी उसमें भी चीज़ें कट जाती थी, पीटीवी रेडियो पाकिस्तान से नहीं जाती थी, वो चीज़ें होती थी, सेंसर हो जाती थी। लेकिन अब तो इट्स एन ओपन वॉर। अब तो इतना हर चीज़ इतनी नेकेड हो गई है, इतनी इस तरीके से सामने आ गई है कि ये तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि मुझे तो सोसाइटी कोलैप्स होती नज़र आ रही है, मुझे सिस्टम कोलैप्स होता नज़र आ रहा है। राइट। हम जाएं, हम कुछ भी किए जाएं, तो मुझे तो एक डेड एंड नज़र आ रहा है। So, Mazhar साहब एंड जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब ये कह रहे हैं कि उनको डेड एंड नजर आ रहा है। यकीनन आइंदा ना सिर्फ 36 घंटे बल्कि नेक्स्ट 24 आवर्स भी बहुत अहम है। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है? क्या हम वाकई एक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, मेल्ट डाउन की तरफ जा रहे हैं, या जैसा कि कहते हैं कि उम्मीद कायम रखिए, बेटर सेंस में प्रिवेल, शायद बातचीत से कोई नतीजा निकल आए। ये आइंदा 24 घंटे में हर तरीके से डिटर्मिन हो जाएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।